کائنات پر جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو بے شمار مخلوقات نظر آتی ہیں. ہر مخلوق کو اللہ نے ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے بنیادی چیز اور سب سے بنیادی مخلوق وہ صرف اور صرف انسان ہے. صرف اور صرف انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کئی انداز میں سمجھایا اور بتلایا کہ الدنیا خلقت لکم، دنیا یہ تمہارے لیے بنائی گئی، سجائی گئی ہے. جیسے آدمی اپنے لیے یا عورت اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، اس کی ساری بناؤ سنگار، زیب و زینت، وہ سب کا سب ایک شخص کے لیے ہوتا ہے، وہ اس کا واحد شوہر ہے. سب کچھ تیاریاں ہوتی ہیں، بے شمار اس کے لیے اخراجات، پہننے سے لے کر اوڑھنے سے لے کر سب کچھ. سب لوگ پسند بھی کر رہے ہوں، لیکن ایک شخص اس کو اگر پسند نہ کرے تو اس کی ساری خوشیوں پہ پانی پھر جاتا ہے، وہ ہے اس کا شوہر. بعینہ اللہ رب العزت نے ایک ساری کائنات جو اللہ نے سجائی وہ حضرت انسان کے لیے اللہ نے سجائی. مقصد الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تو تمہارے لیے بنا دی گئی، اور تمہارا کیا مقصد ہے؟ تمہارے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا؟ یہ ساری مخلوقات تمہاری خدمت کر رہی ہیں اور تم ان کی خدمت سے استفادہ کر کے یہاں سے جانا ہے، اور اس کا کوئی سوال و جواب یا حساب و کتاب نہیں ہے. یقیناً ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے. یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلے گی. یہ تم کشتی کے مانند اس دنیا پہ سوار ہو کر چلو گے اور تمہاری منزل آخرت ہے. جب کشتی پانی پر چلتی ہے تو پانی اس کشتی سے لگتا ہے، مس ہوتا ہے، اور یہ دنیا کی کشتی پانی پر ہی چل سکتی ہے. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ معاشرہ ہے، یہ حالات ہیں، یہ ساری گندگیاں ہیں، اس کے اندر ہر قسم کی نحوست، ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، فتنے، آزمائش، ان تمام پر آپ کو سوار ہو کر آخرت کی طرف رواں دواں ہونا ہے. تو اللہ نے انسان بنایا اور انسان کی دو قسمیں بنائی، مرد عورت. مرد عورت. مرد کے کیا حقوق ہیں وہ عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں اور ایک حد تک ہم جانتے بھی ہیں، لیکن آج کا موضوع انسان میں سے جو دوسری قسم عورت کی ہے اس پر ہم روشنی ڈالنے کی، اس کو سمجھنے کی. اس صنف نازک، وہ بڑا ہی نازک حصہ ہے. صنف کہتے ہیں نصف، آدھا حصہ یا آدھی چیز. صنف ایک حصہ، ایک پارٹ انسان کا جو ہے وہ عورت ہے، عورت پر مشتمل ہے. انسانیت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر مرد اور عورت کا ذکر نہ ہو جائے. صرف مرد کا ذکر ہو رہا ہے اور عورت کا ذکر نہیں تو وہ انسانیت ناقص ہے، ادھوری ہے. آپ قرآن جب پڑھیں گے تو آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ نے سورۃ الرجال کے نام سے کوئی سورت نہیں اتاری. مردوں کی سورت پورے قرآن میں نہیں ہے، لیکن قرآن کی جو تیسری سورت ہے سورہ نساء، چوتھی سورت، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، چوتھی سورت سورہ نساء. سورہ نساء، نساء کہتے ہیں عورتوں کی جماعت کو. کس کو؟ عورتوں کی جماعت کو. اللہ نے
عورتوں کی نام سے ہی ایک مکمل سورت قرآن میں اتاری اور اس میں تمام عورتوں کی جو مسائل ہیں یا معاشرے کے اندر پیش آنے والے جو مسائل اور حلال حرام کی تمیز اور پراپرٹی کے حصے دار کون کون ہوں گے، اس کو کس انداز میں تقسیم کرنا ہے، اور اسی طریقے سے شادی کا مسئلہ کن لوگوں سے شادی کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے، اور اسی طریقے سے شراب کی حرمت، بے شمار اس قسم کے مسائل اللہ نے اس صورت میں اتارے، احکامات اتارے سورہ نساء کے اندر۔ اور اسی صورت کے اندر وہ آیت تھی کہ اگر تمہارے شوہر کا انتقال ہو جائے تو تمہیں 1 سال مکمل 1 سال 10 دن تمہیں کیا کرنا ہے، عدت گزارنی ہے۔ پھر اللہ نے اس آیت کو باقی رکھتے ہوئے اس آیت کے اندر کیا کر دی، اللہ نے اس حکم کے اندر تخفیف کر دی، 4 مہینے 10 دن کر دیا۔ تو الغرض اس سورت کی شروع اللہ اس طرح فرماتے ہیں، اس سورت کی جو ابتدا ہے اللہ یوں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، کیا نہیں فرمایا، اے ایمان والوں، ایمان والوں سے خطاب نہیں، تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے، اللہ کے تمام بندوں اور بندیوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ کس سے پیدا کیا اللہ نے؟ ایک مرد اور ایک عورت، دونوں کا ذکر اللہ نے برابر کیا۔ یہاں پر دونوں کا ذکر اللہ نے برابر کیا ہے، مرد کا زیادہ حصہ، عورت کا کم، اس میں کوئی اللہ نے تقسیم نہیں کی ہے۔ من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، اور اللہ نے تمہارے درمیان شعب بولے کہتے ہیں خاندان، قبیلوں کو، تمہارے درمیان اللہ نے کیا بنائے، شعب، خاندان بنائے، وقبائل، اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ یہ بنانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ تم خان ہو، تم پٹھان ہو، تم سید ہو، تم چودھری ہو، تم راجپوت ہو، تمہارا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں، تمہارا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں خاندان کے تناسب یا اس کمپیریزن کے اعتبار سے ایک بڑا ایک چھوٹا خاندان، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام آیا ہی تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ اسلام کے اندر کوئی کیا نہیں ہے، اچھوت نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، تمام قبیلے ہم پلہ ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے والے۔ اس خاندان کی لڑکی کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، اس کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، یہ خاندان کی بات ہے، یہ ناک کا مسئلہ ہم لوگوں نے بنایا ہے، شریعت میں دور دور تک اس کا کوئی رواج نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بنانے کا مقصد بس پہچان کرنے کے لیے ہے، اس میں کسی کو بڑا یا چھوٹا بنانا مقصد نہیں۔ تو میرے حال آج کا موضوع ہمارا صنف نازک، وہ کون ہے؟ وہ عورت ہے۔ دنیا نے یہ جو واویلا مچایا ہے اور ہنگامہ جو یہ کھڑا کیا ہے کہ اسلام نے نعوذ باللہ عورت کے ساتھ زیادتی کی، اور اسکول میں پڑھنے لکھنے والی اکثر لڑکیاں یہ گمان کرتی ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے رائٹس، ان کے حقوق کو اسلام نے ناقص، ادھورا بتایا ہے، نعوذ باللہ۔ میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ مثال کے طور پر آپ ایک فیکٹری کے مالک ہیں۔ کس کے مالک ہیں؟ فیکٹری کے مالک ہیں۔ آپ کے پاس 1000 ورکرز کام کرتے ہیں۔ کتنے؟ 1000 ورکرز۔ آپ نے ایک قانون ان کو نافذ کیا کہ آج سے ٹائم پہ اس ٹائم سے ٹائم کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ آرام کرنا ہے، ان کی شفٹنگ چینج کر دی، یا آپ نے مشینوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کوئی آپ نے ان کے سامنے کیا رکھا؟ حکم لاگو کیا کہ اس طریقے سے آج سے یہاں کا سسٹم ہوگا۔ اب ورکرز آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں بیٹھ کر
ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارے سی او نے ہمیں یہ ناقانون ہم پر لاگو کیا ہے، کیا اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، یا مانیں گے تو کیسے مانیں گے، چلو ووٹنگ کر کے آپس میں کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی، اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ جب حاکم نے، جب اس فیکٹری کے مالک نے جس نے کروڑوں کا انویسٹ کر کے اس فیکٹری کو لگایا ہے، اس کو قائم کیا ہے، اس پہ کام کرنے والے ادنا اور حقیر قسم کے غلام اس نے بیٹھ کر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے قانون کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ ماننا ہو تو پہلے کیا کریں گے، میجورٹی اور مائنورٹی دیکھیں گے۔ جب یہ بات فیکٹری کے مالک کو پتا چلے گی تو وہ کیا کرے گا بھائی، اس میں خاموشی اختیار کرے گا، خوش ہوگا کہ ہاں میرے ورکرز بڑا بہتر کام کر رہے ہیں۔ جو دماغ ان کا خالی ہے، ادھورا، صرف محنت کرنا جانتا ہے، کچھ اس کے اوپر کا نہیں جانتا، کس طریقے سے اس کا نظام چلایا جا سکتا ہے، اس فیکٹری سے ایکسپورٹ امپورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا سارا نظام نہیں جانتے۔ اس مالک فیکٹری نے چند چیزوں کو سامنے رکھ کر اس نے اپنی دور اندیشی، بصارت سے، حکمت سے، اپنی بردباری سے ایک نظام بنایا، اور اس نظام کے خلاف بغاوت کرنے یا اس کو ماننے یا نہ ماننے میں بندے، اس غلام وہاں کے بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ نوکری پر رکھے گا یا ان کو کھدیڑ کے پھینکے گا۔ تو بے آئینی ہماری بھی مثال ویسی ہی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کس کا نظام ہے؟ اللہ نے جب دنیا بنائی، آسمان کو بنایا، زمین بچھائی، سارے کائنات کا نظام چلایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کر دیا، یہ سارا نظام چلانے کے بعد، ہواؤں کو چلانے کے بعد، بارش کا نظام چلانے کے بعد، معمولی سے پانی کے خطرے سے پیدا ہوا انسان اللہ کے قانون پہ ڈسکس کرتا ہے۔ ناپاک کپڑوں پر لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ایسی گندگی سے پنا ہوا ایک انسان اللہ کے قانون پہ ڈسکس کرتا ہے اور اس پہ آبجیکشن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری عقل میں یہ بات آئے گی تو مانوں گا، نہیں تو نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ انسان، یہ حقیر سا انسان چند دن پہلے اس کا کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اس کا وجود دنیا میں نہیں تھا، ان کے ماں باپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کا ملاپ نہیں ہوا تھا، اور پیٹ میں ٹکنے کے بعد، مادر رحم میں آنے کے بعد بھی جب تک یہ باہر نہیں آ گیا، لڑکا تھا یا لڑکی کسی کو علم نہیں تھا، آج یہ ہمارے سامنے سینہ چیر کے کھڑا ہو کے اور اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ اللہ 20 کے 9 پارے میں کھلم کھلا کہہ رہے هل اتى على الانسان حين من الدهر، دہر کہتے ہیں زمانے کو، لم يكن شيئا مذكورا، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا دنیا میں، اللہ نے اس کو ایک خطرے سے پیدا کر دیا۔ آج وہ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کہ انسان یہ نہیں دیکھتا؟ یاسین آپ پڑھتے ہیں روزانہ، سورہ یاسین کی آیت ہے اولم ير الانسان، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا؟ انا خلقناه، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، من نطفة امشاج، ملے جلے پانی کے خطرے سے۔ کس سے؟ قرآن کی آیت کہہ رہا ہوں، سورہ یاسین جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ، پھر ہم نے اس کو دیکھنے اور سننے والا بنایا۔ کس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ آج ہم کس کے خلاف کھڑے ہو کر ہیں؟ اللہ کے خلاف۔ آج یہ بندی ہو یا بندہ آج اللہ کے قانون کو کہتے ہیں اللہ نے ہم پر زیادتی کی۔ وہ غلام، اس فیکٹری کے غلام کہتے ہیں کہ اس نے آج یہاں کی چیز کو وہاں اٹھا کے رکھو، وہاں کا اٹھا کر مال یہاں رکھو، اس کو پیکنگ کرو، اس کو ایکسپورٹ کرو۔ آج یہ ہم پر یہ کہہ کر زیادتی کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے دکان میں یا فیکٹری میں کام کرنے والا، یہ اللہ کے نظام میں ہم کام رہنے والے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے ہم پر زیادتی کر دی۔ اور اسکولوں کے اندر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اسکولوں کے اندر یہ ایجوکیشن جو پالیسی بنی ہے، آپ اندھے